بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر اللہ پروردگار نے جب کہا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے تو یقیناً خدا ہمیں اپنی مہمانداری میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد، رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار اس مہینے میں اپنی مہمان نوازی کے لیے دعوت دے رہا ہے، یعنی جب آپ کو دعوت دی جائے تو آپ کے پاس آپشن ہے۔ آپشن کس چیز کا ہے؟ آپ دعوت کو قبول کریں یا نہ کریں۔ اب یہ دعوت ہم سب کو دی گئی ہے، اب کیا ہم اس دعوت کو، اس انویٹیشن کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کیونکہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے ایلیجیبل ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے ماہ رمضان شروع ہو اور میں نے سر پہ ٹوپی رکھ لی ہے اور بس اب جو ہے وہ میں نے روزہ سحری بھی کر لی ہے تو میں انویٹیشن ایکسیپٹ کرنے کے لیے تھوڑا اندر سے ضرورت ہے کہ کیا اندر میں نے اپنے آپ کو ریڈی کیا ہے کہ نہیں کیا۔ یوزلی لاسٹ کیا ہوتا ہے ہم جو نقصان ہمیں ہوتا ہے، یا سمجھ لیں کہ یہ نقصان، دیکھیں یہ نقصان کیونکہ نظر نہیں آ رہا۔ ابھی بزنس میں لاس کیا ہوتا ہے کہ بزنس ڈیل اگر ڈراپ ہو جائے تو بندہ کہتا ہے میرا نقصان ہو گیا۔ جیسے مولانا صاحب میرا نقصان ہو گیا لاکھوں کا، کیسے ہو گیا؟ وہ ایک ڈیل تھی، ہوئی نہیں۔ اصل میں وہ ڈیل آپ کی جب ہوتی تب آپ کی ہوتی، ابھی لاس نہیں ہوا آپ کو، اصل میں آپ کی کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ لیکن یہ جو لاس ہے یہ بیسیکلی ہم سب کو ایک ٹائم فریم مل رہا ہے، سب کو ایک ٹائم مل رہا ہے کہ یہ ٹائم ہے، اس ٹائم میں یہ کر لو۔ اب اگر میں نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ میں لاس کر رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ٹائم گزر رہا ہے اور میں یہی رہ جاؤں گا۔ اگر میں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور میں کیوں نہیں ایکسیپٹ کر پاتا؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ رمضان اتنا ایزی نہیں ہے جس کو میں نے ایزی لیا ہوا ہے۔ رمضان کے لیے رجب اور شعبان سے تیاری کرنی پڑتی ہے، یعنی جنہوں نے رجب کے اندر محنت کی، استغفار کیا، کچھ روزے رکھ لیے، شعبان میں جو آئے جنہوں نے استغفار کیا، کچھ روزے رکھ لیے، اب وہ تھوڑا صاف ہو گیا ہے۔ کتنی روایات ہیں، ابا سلط جو کہ امام رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام کے قریبی لوگوں میں سے ہے۔ آپ نے کافی روایات سنی، مقاتل کے میں اندر بھی ابا سلط سے سنی۔ ابا سلط سے روایت ہے کہ امام نے ابا سلط کو کہا کہ آخری شعبان کے دن رہ گئے ہیں، اور اگر ابھی تک تم نے نہیں کوئی عمل کیا، روزے رکھیں، تو ان چند دنوں میں خدا سے استغفار کرو، خدا سے معافی مانگو کہ پروردگار ان چند دنوں میں مجھے معاف کر دے۔ کیوں امام اس بات کا اصرار کر رہے ہیں؟ کیوں امام اس بات کو ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ استغفار کر لو رمضان سے پہلے؟ تاکہ رمضان میں انٹر ہو پاؤ۔ یہ انٹری ہر کسی کو نہیں ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کو نہیں خدا نخواستہ کہہ رہا، یہی وجہ ہے کہ جب رمضان گزر جاتا ہے تو میرے اندر تبدیلی نہیں آتی، اور جب گزرتا ہے اور میں ایگزٹ ہوتا ہوں تو مجھے اٹس نارمل لگتا ہے کہ ہاں مطلب ٹھیک ہے، یا شاید بعض اوقات خدا نخواستہ میں خوش ہوتا ہوں۔ کیوں؟ رمضان میں تو بڑی سختی تھی بھائی، دن میں تو کچھ کر نہیں سکتے تھے، اب تو کچھ کر سکتے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ ایسا کیوں مجھے محسوس ہو رہا ہے؟ یعنی میں کیوں اس چیز کو کہ جس کو اولیاء خدا، ائمہ چھوڑنا نہیں چاہ رہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ چلو یار ابھی مووی دیکھ لیتے، پہلے سختی تھی۔ ہاں، حرام محمد حرام ہے، حلال محمد تو آخر حلال ہے۔ یہ مہینہ تو مجھے اصل میں اس حرام اور حلال کی پریکٹس دے رہا ہے کہ تم نے اگر اس میں پریکٹس کر لی تو تم 11 مہینے تک تمہاری گاڑی جو ہے وہ ریچارجبل ہے۔ جیسے الیکٹرانک گاڑیاں آ گئی نا، ٹیسلا 500 کلومیٹر، اس سے اوپر ابھی تک کوئی نہیں بنا پا رہا، ٹھیک ہے نا، تو وہ 500 کلومیٹر تک چلتی ہے فرسٹ بیٹری چارج پہ۔ رمضان، اور اللہ اکبر، میں کل ایک عالم دین رات کو بیٹھا ہوا پڑھ رہا تھا،
وہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا رمضان گزرا تو پورے سال کے لیے شاید اچھا ہو. کہہ رہے نہیں، کہہ رہا ہے ہر رمضان زندگی کا پوری ایک عمر کے لیے اچھا ہے، پوری ایج کے لیے ہر رمضان. یعنی ایسا نہیں میں نے آج سے رمضان کیا تو میں 1 سال تک، نہیں، ایک رمضان اچھا یعنی پوری ایج. کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم نہیں جانتے لیلۃ القدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 منتھ سے بہتر. 1000 منتھ کو کیلکولیٹ کریں آپ، کتنا ہوتا ہے؟ 1000 منتھ کو کیلکولیٹ کریں، آلموسٹ 82 ایئرز. 82 کتنی زندگی ہے ہماری؟ خدا ہمارے بزرگوں کی زندگی دراز کرے، ان کے سائے کو ہمارے اوپر قائم رکھے. انہی کی محنت ہے جو آج آپ لوگ یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ جو آج معاشرہ جا رہا ہے وہ تو کہیں اور بیٹھا ہوا ہے. یہ واقعاً انہوں نے بہرحال زحمتیں کی، محنتیں کی، مشکلات بیر کی، اور آج آپ کو اس طرح کے سینٹر بنا دیے، چیزیں بنا دی. ابھی آپ کی ذمہ داری ہے اس کو لے کے آگے چلنا. آنے والی نسل کو آپ کی ذمہ داری ہے، اب ان کی ذمہ داری اللہ نے ان کو دی. ان کی صحت کتنی ایج ہے؟ 82 ایئرس. 82 ایئرس تو آج کل زندہ ہی کوئی نہیں ہے. آج تو 25 سال میں فارغ ہو رہا ہے جوان، ہارٹ اٹیک ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. ظاہر ہے فاسٹ فوڈ کی پیداوار یہی ہوتا ہے، جلدی جلدی آدمی کھاتا ہے، جلدی جلدی دنیا سے بھی چلا جاتا ہے. یہ ہے، ہم 82 ایئرس تو زندہ بھی نہیں ہے، اور یہ ایک رات 82 ایئرس سے بہتر ہے. ایک رات، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر میں نے ایک رمضان بھی بہتر کر لیا تو میری زندگی سکون سے گزر جائے گی. لیکن یہ کروں کیسے؟ مسئلہ یہی ہے. اور اس میں جب تک میرا دل نہ تڑپے، عزیزان محترم، رات کو دعائیں آپ دیکھیں، دعائے ابو حمزہ عثمالی، الہی لا تؤدبنی من حکومتک، اے پروردگار مجھے عذاب سے ادب نہ سکھا. یعنی ہم بچے کو کیسے سکھاتے ہیں ادب؟ یعنی بچہ مان نہیں رہا ہوتا تو ہم اس کو 2-4 لگاتے ہیں، اس کے اوپر سختی کرتے ہیں، اس کی چیزیں بند کر دیتے ہیں، تاکہ کیوں؟ تاکہ صحیح ہو جائے. اور میرا امام خدا سے کیا کہہ رہا ہے؟ الہی لا تؤدبنی بعقوبتک، اے پروردگار مجھے عذاب سے، سختی سے باادب نہ بنا، تو مجھے ویسے ہی کر دے. یہ کیا جملے ہیں! یعنی میں جب اپنے وجود کو، اپنی اشکوں کو، اپنے آنکھوں کو جب ان لفظوں سے معراج دوں گا تو پھر مجھے پتہ چلے گا یہ کوئی اور مہینہ ہے، یہ کوئی اور کہانی ہے، یہ کوئی اور جگہ آ گیا ہوں میں.